سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 44، 45 اور 46۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہ کنتا تھے آپ بجانب الغربی طور پہاڑ کی غربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا، وما کنتا اور نہ تھے آپ من الشاہدین وہاں موجود، ولیکن لیکن ہم نے انشأنا پیدا کیا قروناً بہت سی قوموں کو، فتطاول علیہم العمر پھر گزر گیا ان پر بہت لمبا زمانہ، وما کنتا اور نہ تھے آپ ساویًا فی اہل مدین اہل مدین میں رہنے والے، تتلو علیہم کہ آپ تلاوت فرماتے ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، ولیکننا کننا مرسلین لیکن ہم نے آپ کو رسول ہی بنا کر بھیجا، وما کنتا اور نہ تھے آپ بجانب الطوری طور کی جانب، اذ نادینا جب ہم نے ندا دی موسیٰ کو، ولیکن رحمتاً لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ ما آتاہم من نذیر من قبلک کہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو اب آیات شروع ہوئی ہیں یہ آیات ہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر رسالت پر دلائل دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب موسیٰ مغربی جانب سے آئے، اور ہم نے ان کو کیا کیا کہ ہم نے ان کو رسالت دی، اور جب موسیٰ کو ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے بڑھو، یہ آگ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تمہارا رب ہے، تو آپ ظاہراً وہاں موجود نہیں تھے۔ ظاہری وجود سے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری زمانے کے لحاظ سے آپ وہاں موجود نہیں تھے جب موسیٰ طور کی مغربی جانب سے آئے، اور جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا، یعنی انہیں امر اور نہی کا مکلف کیا۔ امر اور نہی کا مکلف کیا کیا کہ انہیں رسالت دی اور کہا جاؤ ہمارا پیغام فرعون کو پہنچاؤ، وما کنت من الشاہدین لیکن آپ وہاں ظاہراً حاضر بھی نہیں تھے، موجود بھی نہیں تھے۔ اب لوگوں سوچو تو صحیح کہ جو وہاں موجود نہیں، جو وہاں حاضر نہیں، وہ اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک قصہ تفصیل سے بتا رہا ہے، اور اس نے کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھے بھی نہیں، کسی اہل کتاب کے مدرسے میں گئے بھی نہیں، اور لقب امی ہو
تو اگر وہ تمہیں ایک ایک بات بالتفصیل بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے شک سبحان اور پھر فرمایا ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، قرون ہم نے پیدا کی، انشانا کا مطلب ہے پیدا کرنا، قرون قومیں، ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرون سے کیا مراد لیا جائے گا؟ فرمایا قرون سے 100 سال مراد لیا جائے گا۔ ہم نے قومیں پیدا کی اور ہر قوم کا 100 سال گزر گیا۔ اللہ، اب بتاؤ کتنے ہزار سال بن گئے؟ اور اتنے ہزار سالوں کے بعد اگر ایک ذات تشریف لائے اور پہلی قوموں کی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرے تو تم خود ہی بتاؤ نا کہ وہ اللہ کے سچے رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سبحان سبحان ارے 100 سالوں کی پرانی بات کون یاد رکھتا ہے؟ 100 سالہ پرانی بات کو کون یاد رکھتا ہے؟ تو یہاں تو ہزاروں سالوں کی کہانی ہے کہ ہزاروں سال بیت گئے، ایک ایک قوم پر 100 سال گزرا، تو اب خود بتاؤ کہ کتنے ہزار سال بن جائیں گے۔ پھر فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان قوموں کو ہم نے لمبا زمانہ بھی دیا، لمبی عمریں، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی کتنی۔ اللہ فرماتے ہیں لمبا زمانہ بھی ہم نے ان کو دیا، اور پھر ہم نے قومیں بھی بنائی۔ اب یہ سارے وقت گزرے، پھر وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ پہلے مدین کے رہنے والے بھی نہیں ہیں محبوب؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں موسیٰ چشمے پر پہنچے، یوں موسیٰ نے پتھر کو ہٹایا، یوں موسیٰ نے پانی پلایا بکریوں کو، یوں موسیٰ بیٹھ گئے اور یوں شعیب کی بیٹی آئی اور موسیٰ کو بلا کر گھر لے گئی، اور آپ تو اس طرح ایک ایک بات کو بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ وہاں موجود تھے؟ جبکہ رب فرماتا ہے کہ آپ اہل مدین سے نہیں ہیں، کہ آپ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے، اہل مدین سے نہیں ہیں، اور پھر اتنی حقائق کے ساتھ بیان کرنا، تو یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیلیں ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہاں وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، سچ بات یہی ہے کہ ہم ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء یا کتنے رسول ہوئے؟ فرمایا سنو 1,24,000، اور اتنے جم غفیر سے 313 یا 315 رسول ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اور اتنے بڑے جم سے پھر کیا ہیں 315 یا 313 رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کی صداقت کی نشانیاں ہیں، یہ دلائل ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ اس وقت بھی طور کے پاس نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی۔ بے شک یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آ کر اپنی قوم کو بتاتے، آپ پارہ نمبر جو ہے نا 1 میں یہ ساری تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم کو آ کر بتاتے میں آج اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا ہوں۔ تو ایک دن قوم نے کہا ہم تو اتنی دیر تک آپ کے رب کو نہیں مانیں گے جتنی دیر تک موسیٰ ہمیں اپنا رب دکھانا، حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم کھلم کھلا تیرے رب کو دیکھ لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیا کروں، یہ تو بدبخت میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب دعویٰ یہاں تک کر بیٹھے ہیں موسیٰ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہی فرمائی ہمارے کریم ان سارے قبیلوں کا ایک ایک سردار لے لے، بڑا دانشور لے لے، 70 قبائل ہیں، 70 سردار لیے گئے، کہا انہیں لے آ کوہ طور پر۔ اب موسیٰ انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ اب جب 70 وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے
تو کوہ طور پر میرے رب نے جب اپنی تجلی ڈالی، کوہ طور تھر تھر کانپنے لگا، وہ سبھی مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ تو مر گئے 70 کے 70 اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب موسیٰ نے عرض کی مولا اگر یہی بات تھی کہ تو نے اس طرح زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ کرنا تھا تو یہ الزام میرے اوپر تو نہ آنے دیتا۔ اب تو یہ کہیں گے جب میں قوم میں پلٹ کر جاؤں گا تو قوم کہے گی موسیٰ ہمارے خاص بندوں کو لے کر گیا اور مروا کر آ گیا۔ تو مالک رحم فرما، اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ سبھی زندہ ہو گئے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوٹ کر آئے۔ اللہ فرماتا محبوب یہ سب کچھ جب ہوا آپ تو نہیں تھے نا، لیکن ارے سننے والوں دیکھو تو صحیح کہ میرا محبوب اس قصے کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہاں موجود تھے اور ان کی چشم بینا کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، امام راضی نے اس کو اور بڑے حسین انداز میں بیان کیا۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، اور تفسیر کیا ہے؟ اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے محبوب کی فضیلت بیان کی۔ جب فضیلت بیان کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے دکھا تیرا محبوب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ میں تجھے اس کی آواز سنا دیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا آواز سنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ندا دی سرکار کو نہیں، سرکار کی امت کو، ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں جہاں جس پشت میں جو تھا وہاں سے بول پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی، سرکار کی امت کی آواز سنی، سرکار کی آواز نہیں سرکار کی امت کی آواز سنی۔ تو جب آواز آئی نا، اللہ تعالیٰ نے پکارا تو سرکار کی امت بولی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ میں نے تمہاری دعائیں مانگنے سے پہلے قبول کی، تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہیں عطا کیا، اور پھر سنو بخشش طلب کرنے سے پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا پھر ایک مہربانی کر نبوت لے لے، مجھے بھی اس امت میں شامل کر دے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کا میرے ساتھ یہ مکالمہ ہوا تو آپ تھے نہیں نا، آپ وہاں تو موجود نہیں تھے۔ اذ نادیناہ، جب ہم نے ندا دی، کیا آپ کی امت کو اور امت پشتوں سے بولی، تو آپ تو موجود نہیں تھے نا، لیکن دیکھیے بیان فرماتے ہیں تو ایسے فرماتے ہیں جیسے موجود تھے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، محبوب یہی تو تیرے رب کی تیرے اوپر رحمت ہے، یہی تو تیرے رب کی تیرے اوپر رحمت ہے کہ رب تجھے اگلوں پچھلوں سبوں کے قصے سناتا ہے، سبھی کی باتیں بتاتا ہے۔ اور پھر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے آپ کو غیب کی خبریں اس لیے دے کر بنا کر بھیجا ہے، اور غیب بتانے والا بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کی طرف کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ کیوں کہ غیب کی خبریں دینا یہ بھی نبوت کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب نہیں جانتا، وہ اصل میں وہ نبوت کے مقام کو نہیں سمجھتے، مقام نبوت کو نہیں سمجھتے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ غیب کی خبریں دینا نبوت کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے۔ اور جیسے کہ 12 روزہ محافل میں بھی آپ نے سنا تھا نا کہ جہاں بھی اے ترجمہ آتا ہے یا ایھا النبیو، تو جو غیب کے منکر ہیں وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے نبی۔ وہ نبی کا ترجمہ ہی نہیں کر پاتے،
اور یہ ترجمہ کیا کس نے؟ امام اہل سنت نے، امام اہل محبت نے، عاشقوں کے اماموں نے ترجمہ کیا کیا؟ اے غیب کی خبریں دینے والے، انہوں نے کیا ہے۔ جو نہیں مانتے وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سارے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ یا ایو نبی ہو، اے نبی، اے نبی کیا ہوا؟ یا ایو کا ترجمہ کر رہے ہو تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی بھی تو عربی کا لفظ ہے، اس کا بھی ترجمہ کرو، لیکن وہ نہیں ترجمہ کرتے۔ تو اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اگلوں پچھلوں کے سبھی کے حالات بتاتا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ڈرانے سے کسی کو بگانا نہیں ہے۔ ڈر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو بگانے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو انسان کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء جس ڈر سے ڈراتے ہیں وہ رب سے بگانے کے لیے نہیں، رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ ڈر اور ہے جو بگانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ڈر وہ ہے جو اور قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا